السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان کو اتنا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے کہ اپنے فوت شدگان کا جنازہ پڑھا سکے، اپنے بیٹے کا، اپنے والدین کا، اپنے کسی اعزا و اقارب کا کم سے کم جنازہ تو پڑھا سکے۔ اب شریعت کے اندر ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ ایک جگہ عفان یا قدید نامی ایک جگہ ہے، آپ اس جگہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ نے اپنے غلام قریب کو کہا کہ بھائی دیکھو کتنے لوگوں کی تعداد ہو گئی ہے، کیوں یہ تعداد دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواہ مسلم۔ یہ دلیل دے رہا ہوں کہ والد اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، والد اپنے بیٹے کا۔ اب یہاں حضرت ابن عباس اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر کا میں نے فرمان ذیشان سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جائے، جو کوئی مسلمان آدمی، اور اس کے جنازے کو 40 مواحد لوگ ادا کریں، 40 مواحد لوگ اس بندے کا جنازہ پڑھیں، اور اللہ کے جنہوں نے کبھی لا یشرکون باللہ، جنہوں نے کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، الا شفاہم اللہ فیہ، وہ اللہ کے ہاں اس کی سفارش کر، اللہ ان کی سفارش قبول فرما کے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہ صحیح درجے کی مسلم کے اندر حدیث ہے کہ والد اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، اسی طرح بیٹا اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ملاحظہ فرمایا آپ، اور اس کے اندر میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو حدیث پڑھ کے، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے اور صحیح البخاری کے اندر بھی آتی ہے۔ جس طرح فقہ حنفی کی بعض کتب کے اندر یہ شرائط ہیں کہ وقت کے حاکم اور حکمران کو جنازہ پڑھانا چاہیے۔ اب یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کیا، صحابہ نے جنازہ پڑھا دیا، رسول معظم کو پتہ تک نہیں ہے، وہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فی قصۃ المرأۃ، اس عورت کے قصہ کے بارے میں، التی کانت تقوم المسجد، جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ قال، فرماتے کہ فسأل عنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس عورت کے بارے میں پوچھا، وہ عورت نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ تو فقالوا ماتت، انہوں نے کہا اللہ کے نبی جی وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، اور تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اتنا آپ نے پوچھا۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ رات کا وقت تھا، آپ کو اٹھاتے اندھیرا تھا، اس لیے ہم نے خود جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ حدیث کے اندر الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس عورت کی قبر پر لے جائیں، بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تو فدلوہ فصلی علیہا، آپ کو صحابہ نے رہنمائی کی، بتایا کہ فلاں جگہ آپ کی قبر ہے اس عورت کی، آپ وہاں تشریف لے گئے، اس عورت کے اوپر جا کے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا۔ اب اس حدیث سے بہت سارے مسائل جو ہے ہمیں سمجھ آتے ہیں، جو یہاں وقت نہیں ہے ان کے استدلال کا یا بتانے کا۔ ہمارا جو محل استشہاد ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ اگر وقت کے بڑے حکمران کو، اگر نبی کو بھی پتہ نہ ہو تو صحابہ جنازہ پڑھ دے تو وہ جنازہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح مروجہ فقہی کتابوں کے اندر جو شرائط لگائی گئی ہیں کہ اگر وقت کے حکمران کو نہ بتایا جائے جنازہ نہیں ہوتا فلاں فلاں، بہرحال ایسی کوئی شرط قرآن حدیث، لیکن آپ قرآن حدیث سے اگر ہٹیں، اگر فقہی کتابوں کی طرف آئیں، یعنی فتاوی شامی کی طرف آ جائیں یا فتاوی رضویہ کی طرف آ جائیں، تو آپ کو عجیب و غریب شرائط ملیں گی۔ مثال کے طور پر فتاوی شامیہ کی 3 جلد صفحہ 119 یاد رکھیں۔ اب اس میں لکھا ہے میت کسی کے لیے مخصوص وصیت نہیں کر سکتی کہ میرا فلاں بندہ جنازہ پڑھائے۔ اگر اس طرح کی کوئی شرط لگا جائے تو وہ شرط پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ شرط باطل ہوگی۔ اور اس طرح فتاوی شامیہ کی 3 صفحہ 19 پر یہ بات بھی لکھی ہے، اگر امام صاحب کے ایک بندہ پیچھے خوشی خوشی نمازیں پڑھتا تھا، وہ فوت ہو گیا، امام اس کا جنازہ پڑھائے۔ اگر کوئی مقتدی نمازی امام پر ناراض تھا، وہ امام اپنے ناراض مقتدی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ یہ عجیب و غریب شرائط لکھی ہیں۔ اور اسی طرح فتاوی رضویہ کی طرف آ جائیں، فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد کے اندر صفحہ 179 پر یہ لکھا ہے کہ میت کا جو ولی ہے وہ جنازے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، یعنی بیٹا ہے
وہ بیٹا اگر تعلیم یافتہ ہے، وہ جانتا ہے تعلیم کو، تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے وہ جنازہ پڑھائے۔ اب ایک عجیب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ امیر شریعت سید مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بخاری کا جنازہ بخاری کا بیٹا پڑھائے گا اور کوئی نہیں پڑھائے گا۔ اور آپ نے اپنی وصیت کا جب باقی یہ باتیں لکھ لیں، آپ نے فرمایا مجھے بستر اس مرض سے اٹھاؤ بٹھاؤ، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹوں دیکھو، جب میرا جنازہ ہوگا بڑی بڑی شخصیات آئیں گی، احمد علی لاہوری بھی آئیں گے، مفتی محمود بھی آئیں گے، مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء آئیں گے، لیکن جب مصلی کے اوپر میرے جنازے کے اوپر میرا بیٹا کھڑا ہوگا تو ان سے معذرت کرنا کہ امیر شریعت کی مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا۔ اب فقہ حنفی میں شامی میں کیا باتیں لکھی ہیں، اگر کوئی بندہ وصیت کرے کہ میرا جنازہ فلاں پڑھے، اس کی وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے ناظرین کرام، میں نے آپ کو سب سے پہلے حدیث مصطفیٰ کی دلیل دے دی، صحابی کا عمل بیان کر دیا، صحابی اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا رہا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام بات لمبی نہ ہو جائے، بیٹا اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، والد اپنے بیٹے کا پڑھا سکتا ہے۔ یہ جو عجیب و غریب فقہ حنفی میں شرائط ہیں کہ وقت کا حاکم پڑھے، اس کا نائب پڑھے، محلے کا امام پڑھے، جامع مسجد کا امام پڑھے، محلے کے مسجد کے امام سے اجازت لی جائے، یہ سارا جو ایک لمبا تڑنگا منصوبہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھ دی مسلم کی، اس کے مطابق بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، وہ جائز ہے اگر وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض نہیں بنتا، وہ اگر وہ اعتراض کرتا ہے تو وہ حدیث مصطفیٰ پر اعتراض کرتا ہے، وہ صحابہ کے عمل پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے، کم سے کم اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنے اعز و اقارب کے جنازے پڑھا سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔